راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی، راہے زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو کیا حال چال ہے جناب؟ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعائے خیر ہے آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے۔ خداوند تعالیٰ آپ سبھی کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ شزرا، زندگی بہت مشکل ہے اور یہ حقیقت ہے جس کو جتنی جلد ہم تسلیم کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ ہم زندگی کو اگر خیالی طور پر ہی تصور کرتے رہیں گے تو پھر ہم خیالات کے ساتھ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ جو ہم چاہتے ہیں وہ زیادہ دفعہ نہیں ہوتا اور جو ہم نہیں چاہتے وہ زیادہ دفعہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بہت جلدی فیڈ اپ یا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیا سوچتی ہیں؟ جی بالکل، آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مشکلات کو فیس کرتے رہیں تو ہم ایک ایسا موقع آتا ہے کہ ہم فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوگا، لیکن ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں محنت جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل آپ نے خوب کہا، اور یہ ہے تو بڑا مشکل، لیکن جو لوگ اس پہ قائم رہتے ہیں، اور اس کے لیے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے مستقل مزاجی، جو مستقل مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ یونیک ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں بہت سے اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوبیل پرائز حاصل کرتے ہیں، جو چیزوں کو ایجاد کرنے کے لیے جناب مانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں۔ تو کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس کام میں ڈٹے رہتے ہیں۔ تو آج میرا اور شزرا کا اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے یہی خیال ہے کہ وہ کام جن کے بارے میں ہم یہ سوچ چکے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتے، اس میں آج پھر سے ہمیں کوشش کرنی ہے اور اس کو دوبارہ سے شروع کرنا ہے۔ خداوند تعالیٰ کی مدد سے وہ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کام پازیٹیو ہونا چاہیے۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں یہاں پر خداوند تعالیٰ کے پاک کلام کا اقتباس۔ میں اپنے پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، میں تیرے سب عجیب کاموں کا بیان کروں گا، میں تجھ میں خوشی مناؤں گا اور مسرور ہوں گا۔ اے حق تعالی، میں تیری ستائش کروں گا۔ جب میرے دشمن پیچھے ہٹتے ہیں تو تیری حضوری کے سبب سے لغزش کھاتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ تو نے میرے حق کی اور میرے معاملہ کی تائید کی ہے۔ تو نے تخت پر بیٹھ کر صداقت سے انصاف کیا، تو نے قوموں کو جھڑکا، تو نے شریروں کو ہلاک کیا ہے، تو نے ان کا نام عبدالآباد کے لیے مٹا ڈالا ہے۔ دشمن تمام ہوئے، وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہو گئے، اور جن شہروں کو تو نے ڈھا دیا ان کی یادگار تک مٹ گئی، لیکن خداوند ابد تک تخت نشین ہے۔ اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے، اور وہی صداقت سے جہان کی عدالت کرے گا۔ وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ خداوند مظلوموں کے لیے اونچا برج ہوگا، مصیبت کے ایام میں اونچا برج، اور وہ جو تیرا نام جانتے ہیں تجھ پر توکل کریں گے، کیونکہ اے خداوند تو نے اپنے طالبوں کو ترک نہیں کیا ہے۔ سنا ہم نے پاک کلام کا اقتباس کہ میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں گا، اور شزرا اور سامعین، شکر گزاری وہی کرتا ہے جو تسلیم کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ خداوند تعالیٰ کے کرم اور فضل کی بدولت ہے۔ تو خدا کرے کہ ہم اس حقیقت کو مانیں، سمجھیں اور قبول کریں، اور ہمیشہ خداوند تعالیٰ کے شکر گزار رہیں۔ ابھی جناب آپ کو
लिए चलेंगे उस सिलसिले की तरफ जो हमें भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद है। जी हाँ, मेरी मुराद है खतूत का सिलसिला। आइए शुरू करते हैं। लेकिन खतूत पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप हमारा पता ज़रूर नोट करें। तो खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम राही ज़िंदगी, PO बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद। फ़ोन कॉल या SMS करने के लिए हमारा नंबर 0316776555 पर राब्ता करें। हमारा फेसबुक अकाउंट PCRM फैसलाबाद और YouTube चैनल PCRM TV को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी तो जनाब, अभी फिर आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब्दुल्ला अली रजा, अब्दुर्रहमान और अली रजा बहावल नगर से लिखते हैं, जोशुआ बशीर साहब और सारी टीम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि जोशुआ भाई की प्यार भरी आवाज में प्रोग्राम सुना बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं कि जोशुआ ने अपने नाना के गांव के बारे में बताया। सर जी, हर किसी को अपने नाना का इलाका बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल जनाब, आपने ये सही कहा। बाकी सिलसिलों की आपने तारीफ की है, और कहते हैं कि जो यूथ टॉक और दीगर सिलसिले हैं ये सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। तो आखिर में आपने सलाम भी कहा सारी टीम को, बहुत शुक्रिया और हम शुक्रगुजार हैं, और इसी तौर पर जनाब इसको आप जारी रखिएगा। जी तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा खत मौजूद है। अब्दुल गफूर कैसर, अमजद खान, राना मोहम्मद हारी साहब लिखते हैं, आदाब अर्ज हो। मैंने प्रोग्राम बाजी उज़्मा यूनिस साहिबा की आवाज़ में सुना। प्रोग्राम के आगाज़ में इजादात के मुतल्लिक बताया गया और बताया गया कि साइंस कहाँ तक तरक्की कर चुका है। सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सी बातों का हमें अंदाज़ा हुआ जिनके बारे में हम पहले नहीं जानते थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो हमें इतने खूबसूरत और इतने बेहतरीन प्रोग्राम पेश करते हैं। रिहान मुस्तफ़ा भी जनाब इसी तरह की बात करते हैं, और आपने भी जोशुआ की आवाज़ में प्रोग्राम सुना और कहते हैं बहुत अच्छा लगा। आपने सभी सिलसिलों को सराहा, थैंक यू सो मच। फिदा हुसैन ने भी ऐसी ही बात की है, और थैंक यू सो मच जनाब। आपका भी ताल्लुक बहावल नगर से है, और अली रजा का ताल्लुक भी बहावल नगर से। इन्होंने भी सेम ऐसी ही बात करते हुए प्रोग्राम को सराहा है। जी तो एक ख़त है मेरे पास असद मुराद साहिब का। कहते हैं कि प्रोग्राम राही ज़िंदगी मैंने आदिल मुश्ताक और शिजरा ईमान साहिबा की आवाज़ में सुना, सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रोग्राम में मुनाफ़क़त और झूठी तारीफ़ पर गुफ्तगू की गई, सुनकर बहुत ही दिलचस्पी हासिल हुई। और लिखते हैं कि मोमिन को सच्चाई और इखलास को अपनाना चाहिए। झूठी तारीफ और मुनाफ़क़त से बचो, क्योंकि ये ना सिर्फ आखिरत में रुसवाई का बाइस बनता है बल्कि रिश्तों को भी बिगाड़ता है। जी बहुत खूब कहा आपने। और कहते हैं कि इसके अलावा प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बहुत बेहतरीन थे। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और अमजद खान, हकीम सदीक माखा और आयशा खान, अलीना खान और एहसन खान भी शामिल हो चुके हैं, और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोशुआ बशीर साहिब की आवाज़ में आपने सुना प्रोग्राम और अच्छा लगा आपको, बहुत शुक्रिया। सभी सिलसिलों को आपने सराहा, बहुत शुक्रिया, और सारी टीम को सलाम कहा। इसके लिए जनाब आपको भी सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा सलाम। इसी तौर पर अपनी मोहब्बत को जारी रखिएगा। आमिर जमील साहब साहिवाल से लिखते हैं कि मैंने प्रोग्राम अमजद रशीद साहिब की ज़ुबान में सुना, बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम कबूल हो, और ईद पाक के मौका पर आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश हो। जी बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि प्रोग्राम के तमाम सिलसिले बेहतरीन थे। मैं आप सबके लिए दुआ गो हूँ कि प्रोग्राम इसी तौर से बढ़ता जाए। थैंक यू सो मच जी आपका। और इसी तौर पर हमारे जो प्यारे लिसनर हैं, मास्टर महबूब साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से आपका ताल्लुक है और आपने प्रोग्राम में सभी सिलसिलों को पसंद किया। उज़्मा यूनुस साहिबा की आवाज़ में आपने प्रोग्राम सुना, और आपने बताया कि बच्चों को नसीहत करने के ताल्लुक से प्रोग्राम में बात की गई जो आपको पसंद आई। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। और आपने तफसील के साथ सभी प्रोग्राम के सिलसिलों का आपने तज़किरा किया, उस पर तबसरा किया और आपने पसंद किया, बहुत शुक्रिया। आपने सारी टीम को सलाम खुलूस कहा, और जनाब हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभी इस सिलसिले को यहीं पर समेटेंगे और आगे बढ़ेंगे, और आपको लिए चलेंगे मालूमात के रंग में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जिंदगी के ताल्लुक से, उनकी इजादात के ताल्लुक से मालूमात फराहम करने। मालूमात के रंग में सबा नसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, बरतानवी डॉक्टर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 6 अगस्त 1881 को डारोल में स्कॉटलैंड में पैदा हुए। उन्होंने अपनी बुनियादी तालीम 1884 में स्कॉटलैंड से मुकम्मल की।
13 سال کی عمر میں وہ لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے 2 کورسز میں تعلیم حاصل کی جس سے شپنگ کمپنی میں کام کر سکیں۔ فلیمنگ کو برطانوی فوج میں بھرتی ہونا تھا، اسی لیے انہوں نے 1900 میں وائرجنگ کے دوران ایک ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ یہ مسلح تنازع جنوبی افریقہ میں برطانوی سلطنت اور ڈچ نژاد آباد کاریوں کے درمیان پیدا ہوا تھا۔ 1901 میں 20 سال کی عمر میں انہوں نے میڈیسن پڑھنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہوں نے سینٹ میری میڈیکل کالج لندن سے گریجویشن اعزازی نمبروں کے ساتھ پاس کی، جس پر فلیمنگ کو گولڈ میڈل بھی دیا گیا۔ 1906 میں انہوں نے یونیورسٹی میں بیکٹیریالوجسٹ کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا، جس کے بعد وہ المرتھ رائٹ کی ٹیم کا حصہ بھی تھے۔ 40 سال سے زائد عرصہ تک وہ بیکٹیریالوجی کے ماہر محقق کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ وہ اس زمانہ میں انسانی جسم کے دفاعی جراثیم کے انفیکشن سے کیسے لڑتے ہیں اور جسم سے بیکٹیریا کو ختم کرنے کے قابل کچھ مرکب دریافت کرنے کے لیے کوشاں تھے کہ وہ کیسے ہمیں بیمار کر دیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک اس کا کوئی طریقہ علاج دریافت نہیں ہو سکا تھا۔ لہٰذا بیکٹیریل امراض دنیا میں اموات کی ایک اہم وجہ تھی۔ وہ اور ان کی ٹیم اینٹی بیکٹیریل مادوں کی تلاش کر رہی تھی، یعنی فطری طور پر پائے جانے والے قدرتی مرکبات جو کہ صحیح مقدار میں استعمال کیے جا سکیں، جو ہمارے جسم کو نقصان پہنچائے بغیر بیکٹیریا کو مار سکتے ہیں۔ یہ ایک ناممکن کام لگتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کر دکھایا۔ ان کی پہلی بڑی دریافت 1922 میں اس وقت ہوئی جب فلیمنگ نے لائسوزیم کو دریافت کیا، جو ہمارے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ سالوں کی لگاتار پیچیدہ تحقیق کے بعد ستمبر 1928 میں تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی، جب وہ اسٹریپٹوکوکس نامی بیکٹیریا کے کچھ نمونوں کی تحقیق کے دوران کچھ پلیٹوں کو بغیر دھوئے چھٹی پر چلے گئے، جن پر کچھ دنوں کے بعد خود بخود اینٹی بیکٹیریا پیدا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے بیکٹیریل کالونیاں ختم ہو گئی تھی۔ اب بس اس فنگس کی موجودگی کا پتہ لگانا تھا، جسے بعد میں پینسیلیم نوٹرم کے طور پر شناخت کیا گیا۔ فلیمنگ نے اسے پہلے خرگوشوں اور چوہوں پر پینسلین کو ٹیکے کے ذریعے آزمایا۔ اس کامیابی کے بعد الیگزینڈر فلیمنگ دنیائے طب کی سب سے بڑی دریافت کی راہ پر گامزن تھے، کیونکہ دریافت ہونے والا یہ فنگس قدرتی طور پر بیکٹیریا کو مؤثر طریقہ سے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کئی سالوں کی ارکریزی کے بعد پینسلین کی دریافت کو شائع کیا گیا۔ ابتدائی دنوں میں اس کی پیداوار کو بڑھانے کا معاملہ الگ سے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ یکسری تبدیل ہو گیا جب 1941 میں پینسلین کو پیدا کر کے اس کے مطلوبہ نتائج حاصل کیے گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران فوجیوں کے کٹے پھٹے جسموں اور لاتعداد زخموں کی وجہ سے ہونے والی اموات کی روک تھام نے اس دوا کی اہمیت کو اور بڑھا دیا، اور اس دوا کے جادوئی اثر نے حیرت انگیز طور پر کام کیا، جس کی وجہ سے زخمی فوجی نہ صرف بچ جاتے تھے بلکہ بہت جلد ٹھیک ہو کر میدان جنگ میں اترنے کے قابل ہو جاتے تھے، اور اس دوا کے کوئی منفی اثرات بھی نہ تھے۔ گو کہ کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر فلیمنگ کو بہت تاخیر سے شہرت ملی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں اس کی اس تحقیق کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان بچی۔ اسی سبب سے 1942 میں اس کے لیے رائل سوسائٹی جیسا سب سے بڑا ادارہ منتخب ہوا۔ سامعین، سر ڈاکٹر الیگزینڈر فلیمنگ کا نام 5 بار نوبل پرائز کے لیے نامزد ہوا۔ 3 بار تو ان کو نوبل پرائز ملنے کے بعد وہ نامزد ہوئے۔ ان کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1943 میں رائل سوسائٹی فیلو، 1944 میں نائٹ بیچلر، 1945 میں نوبل پرائز اور 1946 میں ان کو تمغہ ایلبرٹ سے نوازا گیا۔ اتنی پذیرائی کے باوجود وہ ہمیشہ کہتے کہ انہوں نے پینسلین کو حادثاتی طور پر دریافت کیا۔ انہوں نے کبھی بھی پینسلین کی دریافت کا کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ہمیشہ پینسلین کے لیے خدا کے شکر گزار رہے۔ اس دوا کی کامیابی کے بعد نامی گرامی میڈیسن کمپنیوں نے دوا بنانے کے حقوق حاصل کرنے کی دوڑ شروع کر رکھی تھی، اور ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک رائلٹی آفر کر رہا تھا۔ ایک کمپنی کی طرف سے ان کو رائلٹی طے کرنے کا اختیار دیا گیا۔ انہوں نے لکھا، یہ دریافت میری ملکیت نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی بخشش اور عطیہ ہے۔ میں تو محض ایک وسیلہ سے بڑھ کر نہیں ہوں۔ جب میں مالک نہیں تو معاوضہ کیسا؟ میں خدا تعالیٰ کی اس عطا کو تمام انسانوں کے مفاد کے لیے اوپن کرتا ہوں۔ دنیا کی کوئی بھی میڈیسن کمپنی پینسلین کو درج ذیل فارمولا کے تحت تیار کر سکتی ہے۔ جو مالی مفاد آپ مجھے دینا چاہتے ہیں وہ خلق خدا کو منتقل کر دیں۔
سامعین، برطانیہ کے وزیر اعظم سر ونسٹن چرچل کو سخت نمونیا کے دوران کسان کے بیٹے نے پینسلین کے ذریعے موت سے بچایا، جسے اس کے باپ نے پڑھایا تھا، جبکہ سر ونسٹن چرچل نے ہی کہا تھا کہ بھلائی کا کام کریں کیونکہ بھلائی پلٹ کر آپ ہی کے پاس آتی ہے۔ جی تو سامعین، کیسا لگا آپ کو یہ سلسلہ؟ امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، معلومات میں کافی اضافہ ہوا، اور خداوند تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں جن کی حکمت اور دانشمندی کی وجہ سے پوری انسانیت کو فائدہ ہوا، اور خدا کرے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ تعداد میں برپا ہوں جن کی کوششوں سے دوسرے انسان فائدہ اٹھائیں۔ اور اس کے بعد اگلے سلسلے کی طرف ہم بڑھیں گے اور سفر کے لیے تیاری کرنا بھی کیسا ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ میرا نام فہد ہے اور میں آج آپ کو اپنی زندگی کی آپ بیتی سناؤں گا۔ آج سے 4 سال پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ لاہور جانے کا پلان کیا، تو ہم نے سارا پلان کر لیا کہ ہم کس وقت نکلیں گے، وہاں پر کیا کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، اور جو بھی دور جانے کے لیے ہمیں چیزیں ریکوائرڈ تھی وہ ہم نے ساری پلان میں شامل کر لی۔ جس دن ہم نے جانا تھا تو ہم نے تیاری کرنا شروع کی، تو تیاری میں کرتے 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 ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا ہم ریسٹ نہ کر سکے۔ اپنے پلان کے مطابق ہم نے 2 بجے سفر کے لیے نکلنا تھا، اور تقریباً تیاری کرتے کرتے ہی ہمیں 1-1:30 بج گیا۔ پھر ہم نے دعا کی اور ہم سفر کے لیے 2 بجے نکل گئے۔ ہم سفر کے لیے نکلے تو ہم نے پلان کر لیا کہ ہم جا کر سب سے پہلے صبح جب 6 بجے ہم گجرانوالہ میں ناشتہ کریں گے۔ تو اپنے پلان کے مطابق ہم 6:30 ہم گجرانوالہ میں پہنچے۔ تو ہم 4 دوست تھے گاڑی میں، اور جیسے ہی ہم نے تقریباً 6:30 ناشتہ کیا تو ناشتہ کرتے کرتے ہمیں 1.25 گھنٹہ لگ گیا۔ وہاں سے ہم نکلے لاہور جانے کے لیے تاکہ ہم اپنے جو پلان کے مطابق دوسری چیزیں ہیں وہاں تک بھی جائیں۔ ناشتہ جیسے ہی کر لیا ہم تقریباً 7:30 بجے لاہور کے لیے روانہ ہو گئے، اور ہم 9:30 بجے پہنچے لاہور۔ ہمارے پلان کے مطابق ہم نے بادشاہی مسجد جانا تھا، تو ہم بادشاہی مسجد میں گئے۔ بادشاہی مسجد میں ہم نے چیزوں کو دیکھا، جو تاریخی چیزیں ہیں وہاں پر، جو بلڈنگ کا سٹرکچر ہے، ہم کافی اس چیز سے لطف اندوز ہوئے۔ ہم نے کافی چیزیں وہاں سے دیکھی جو ہماری پیدائش سے پہلے کی ہیں لیکن وہ آج تک قائم ہیں۔ اور وہاں میں سیر کرتے کرتے تقریباً 1 بج گیا، تو میرے ماموں کی مجھے اچانک کال آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے گھر سے کال آئی ہے، پتہ چلا ہے کہ آپ لاہور آئے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ آپ دوپہر کا کھانا ہماری طرف کھائیے۔ تو ہم تقریباً 2 بجے میرے ماموں کے گھر چلے گئے۔ وہاں پر ہم بیٹھے، ان سے ملے بات چیت کی، بہت خوشی ہوئی ان سے مل کے، اور کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے ہمارے پلان کے مطابق ہم نے 5 بجے واگا بارڈر جانا تھا پریڈ دیکھنے کے لیے۔ تو کھانا جیسے ہی ختم ہوا ہم 5 بجے ان کے گھر سے نکلے اور ہم واگا بارڈر چلے گئے۔ واگا بارڈر گئے، اور وہاں پر ہمیں نہیں پتا تھا کہ میرے ماموں نے ہمارے لیے آلریڈی چیزوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔ فرنٹ سیٹس انہوں نے ہمارے لیے لی ہوئی تھیں، اور وہاں پر پریڈ دیکھنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے، بہت اچھا لگا ہمیں، چونکہ بالکل آپ فیس ٹو فیس ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آگے فوجی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے وہاں پر دیکھا ہمارے پاکستانی فوجیوں کو، ان کا جوش دیکھا، اور جو وہاں پر انڈین فوجی تھے ان کا جوش دیکھا، لوگوں کا جو جذبہ تھا، جو جنون تھا وہ دیکھا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ شور، تالیاں، یہ سب وہاں پر ہم کافی لطف اندوز ہوئے وہاں پر۔ اور 7 بجے ہم وہاں سے نکلے تاکہ ہم واپس اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں۔ تو اسلام آباد کے لیے جیسے ہی ہم نکلے تو لاہور سے نکلتے نکلتے راستے میں اتنے خوبصورت پوائنٹس آئے، اتنے خوبصورت منظر تھے، ہمارا دل کر رہا تھا کہ ہم ہر جگہ پہ رکیں اور تصویریں لیں اور کچھ کھائیں پئیں۔ ہم لاہور میں رکے، ہم نے تصویریں لیں اور کافی لطف اندوز ہوئے چیزوں سے۔ تو اپنے پلان کے مطابق ہم تقریباً 9 بجے لاہور موٹر وے پہ چڑھ گئے تاکہ ہم اسلام آباد آئیں۔ جیسے ہم اسلام آباد موٹر وے کے لیے روانہ ہوئے، 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی ڈگمگا رہی ہے۔ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا موٹر وے کے درمیان جو بلاکس ہوتے ہیں بڑے، ہماری گاڑی ان بلاکس کی طرف جا رہی ہے۔ میں پانی پی رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جو میرے پیچھے دوست ہیں وہ تو سو چکے تھے، اور جو میرے ساتھ ڈرائیور تھا وہ بھی سو گیا تھا۔ میں نے فوراً پانی والی بوتل نیچے پھینکی اور میں نے اسٹیئرنگ کو اپنی طرف گھمایا تاکہ ہماری گاڑی بلاک سے بچ جائے۔ تو وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ مجھے لگا کہ موت بالکل ہمارے سامنے ہے۔ جیسے ہی میں نے اسٹیئرنگ گھمایا تو میرا دوست جاگ گیا، چونکہ جو ڈرائیور تھا وہ ہاتھ تو اس کا اسٹیئرنگ پہ ہی تھا اور گاڑی بھی چل رہی تھی اسی اسپیڈ سے، لیکن وہ سو چکا تھا۔
تو اگر میں نہ جاگ رہا ہوتا یا میں خیال نہ کرتا تو اس دن ہم بہت بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے. لہٰذا میں نے اپنی آپ بیتی سے یہ سیکھا کہ جب بھی ہمیں کہیں دور سفر کے لیے روانہ ہونا ہے تو سب سے پہلے ذہنی سکون اور اپنی نیند کو پورا کر کے ہم پھر سفر کے لیے نکلیں تاکہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو سکے. جی تو جناب اپنی آپ بیتی سنی. اس کو سن کر جو ہم نے سبق لیا ہے اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے. پھر اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتے ہیں اور بات ہم کر رہے تھے کہ ہمیں مشکلات کا مردانہ وار جو ہے نا وہ مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں ثابت قدم رہنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور جن چیزوں میں ہم مایوس ہو چکے ہیں ان میں ہمیں دوبارہ سے ہمت باندھنا چاہیے. اور ایک میں بات کر کے اختتام کی طرف بڑھوں گا کہ شزرا بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا. اور کئی دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب چیزیں میری برداشت سے باہر ہو چکی ہیں, لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب چیزیں ہماری برداشت سے باہر ہوتی ہیں تو وہ ایک ہستی ہے جس کی مدد اگر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو پھر ہم ان چیزوں کو بھی برداشت کر سکتے ہیں. تو ایسا کیوں میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ایسا کرنے سے ہم بہت سی چیزوں کو درست کر سکتے ہیں, بہت سے جھگڑوں کو ختم کر سکتے ہیں. اور ان دنوں میں ایک ایسا ہی مسئلہ چل رہا ہے تو دونوں پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں, دونوں فریق یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بات ہماری برداشت سے باہر ہو چکی ہے, اب لڑائی ناگزیر ہے, یعنی لڑنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو میں نے پھر ان کے لیے دعا کرنا شروع کی ہے تاکہ ان کی یہ لڑائی, یہ جھگڑا ختم ہو, امن آئے اور سلامتی آئے. آئیے اس مقصد کے لیے ہمیں خدا سے مدد مانگنی ہے. خداوند کی حضور جھکتے اور دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے سارے اس وقت کے لیے جس میں ہم خداوند تعالیٰ بات کر سکے سامعین کے ساتھ, اور ہم سامعین کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے سلامتی چاہتے ہیں. اپنے ملک کے لیے, اپنے خطے کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. موسم کی شدت میں سب کے لیے سلامتی اور صحت کی دعا کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے تابع رکھیے مسیح خداوند کے نام میں, آمین. اسی کے ساتھ اپنی میزبان عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.